الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی واجب الاحکام آج کی تقریب سعید تکمیل حفظ قرآن کریم میں حفظ مکمل کرنے والے عزیز القدر حافظ محمد ثاقب والملک محمد آصف اور حافظ محمد مکی والملک منیر احمد شمور آج کی اس تقریب سعید کی وساطت سے میں ان بچوں کو اور ان کے بچوں کو والدین کو صمیم قلب کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے اساتذہ، ان بچوں کے استاد مولانا قاری محمد نذیر فاروقی صاحب و دیگر اساتذہ جو باعث النادرہ قاری محمد مسعود صاحب اور قاری محمد شاہد صاحب، وہ معلمات کو بھی میں سبھی میں قلب کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن کی شبانہ روز محنت سے آج اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو دنیا و ما فیہا سے سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی اعلیٰ تعلیم دنیا و ما فیہا سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بڑی اعلیٰ تعلیم
اور اس سے بڑی ڈگری اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی ڈگری ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت بچوں کو جو انعام سے نوازنا ہے وہ تو الگ چیز ہے، اور بالخصوص بچوں کے والدین کو جو ہیرے جواہرات سے مزین سجا ہوا، دنیا کے ہیرے جواہرات نہیں، آخرت کے ہیرے جواہرات، اس سے مزین سجا ہوا سجے ہوئے تاج اللہ پاک ان بچوں کے والدین کے سر پر سجائے گا، اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کے والدین کو یہ تاج سجائے قیامت کے روز۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ بزرگ، یہ شخصیت کون آ رہی ہے، یہ کون سے وقت کے پیغمبر ہیں، یہ کون سے ایسے اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں جن کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ہیرے جواہرات سے سجا ہوا سر پر تاج پہنایا ہوا ہے۔ تو لوگ کہیں گے یہ دنیا میں جس نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی تھی جن کے بچوں کو، جن کے والدین نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، قرآن کا حافظ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی تعلیم کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی جائے تاکہ اس دنیا میں میرے بیٹے کا اور میرا بہت بڑا نام پیدا ہو، لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے روز یہ بچہ اپنے والدین سے بھاگے گا، اسے اپنی پڑی ہوگی، نفسی 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 اپنی پڑی ہوگی، وہ اپنے والدین سے بھاگے گا۔ اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر پوری زندگی اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور پوری زندگی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا، پوری زندگی حامل قرآن بنا رہا، عامل قرآن بنا رہا، عالم قرآن بنا رہا، یہ خوش قسمت بچہ روز قیامت اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، اپنے والدین کو ڈھونڈے گا کہ میں نے اپنے ابا جی کو ایک کو جنت میں لے کر جانا ہے، ایک میرے اللہ نے اس کے سر پہ تاج سجانا ہے، اور صرف یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے قیامت کے روز کہ اے حافظ محمد ثابت، اے حافظ محمد مکی، ادھر آؤ، یہ سامنے دیکھو، یہ جو محل بنا ہوا ہے ہیرے جواہرات سے سجا ہوا مزین۔ بعض لوگ ان باتوں کو صرف باتوں کی حد سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صرف کاغذ اڑاتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسجد
رکھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا کر گئے کہ روز قیامت اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا فرمان سچا ہے نا، اللہ کے رسول کا فرمان، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہے؟ جو اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر رتی برابر شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قاری نبی صاحب نہیں کہہ رہے، یا کسی ہمارے اللہ والے بزرگ نے نہیں کہا، صاحب قرآن نے نہیں کہا، قرآن کے قاری نے نہیں کہا، یہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے نشان مبارک سے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بلائے گا، یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے تو ہیرے جواہرات سے مزین ہم کمکموں سے روشنیوں سے جو یہ سجا ہوا محل ہے، محمد مکی، محمد ساکن جیسے تو قرآن پڑھتا تھا، دنیا میں مرتل قرآن ترتیلا خوبصورت انداز سے جیسے کہ آج اس نے سنایا، الف لام میم سے لے کر الناس تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری والناس ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہے۔ جنت کے اعلیٰ علیین بنا جا، بلند و بالا محل، اس پر قرآن کا حافظ وہاں بیٹھا ہوا، اس سے بڑا انعام ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے حفاظ کرام، تم اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر میں جہنم واجب کر چکا ہوں، جن کا پروانہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اپنے خاندان کے افراد پر ہاتھ رکھتا جا اور میں اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا جاؤں، اور 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے، بدل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان انعامات و اکرامات سے نوازے گا، قرآن کے حافظ کو بھی اور قرآن کے حافظات کے والدین کو بھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے لوگ؟ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بلند آواز سے اللہ اکبر ہے، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر کہیں اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی اللہ نے تمہارے دل و دماغ میں اسی قرآن کو اتارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اسی کے حکم سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر قرآن اتارا۔ اساتذہ کی محنت، مادہ علمی مدرسے کی اپنی جگہ پہ جو محنت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک میرا اللہ توفیق نہیں بخشے گا اس وقت تک اللہ پاک قرآن کی بات نصیب نہیں کرے۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے مشاہدات ہیں، میری 65 سال زندگی کے بڑے تجربات ہیں،
کہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد وہ دنیا کی اس میں چکاچوند روشنیوں میں چلے گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن بھلا دیا، والدین نے اس پر توجہ نہیں کی، والدین نے کوئی فکر نہیں کی کہ میرا بچہ تو حافظ قرآن تھا، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اس نے حاصل کی تھی، میں نے اسے پھر دنیا کی تعلیم میں لگا کر دنیا کی اتنی بڑی ڈگری لینے کے بعد دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگا اور قرآن بھلا دیا، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں حقیقت میں فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا اللہ کو ذکر سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن کو پڑھ کر بھلا دے گا، سب سے پہلی سزا اس دنیا میں، سب سے پہلی سزا اس دنیا میں وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ اس کی معیشت کو میں کم کر دوں گا، اس کی معیشت سمجھ رہے معیشت، اس کے رزق کو میں کم کر دوں گا، اس حافظ قرآن اور اس کے والدین کو رزق کر دے گا۔ معیشت روزی اس نے دینی ہے، اس کا وعدہ ہے، رزق دے گا، روزی دے گا، اس کا وعدہ ہے، اپنی مخلوق کو چاہے اس کا جتنا بھی منکر ہو، اللہ کو نہ ماننے والا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ پاک حشرات الارض جو اپنا سات زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ جو اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کی خلاقیت کے، اللہ کی ہر شان کے مخالف ہے، اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن رزق کم کر دے گا، برکت کھا دے گا جو قرآن سے اعراض کرے گا۔ اور دوسری بات جو اللہ نے جب قیامت کے روز میں اس کو عطا کروں گا، وہ کہے گا اللہ میں تو دیکھنے والا ہوں، قیامت میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندر کھڑا کیا، اللہ فرمائیں گے ابھی دیر ہے، اس کے بعد معاملہ تو آگے ہوگی، شروع ہونا ہے تمہارے ساتھ، تو میرے دنیا میں تم نے میرے قرآن کو پڑھ کر پھر بھلا دیا، دنیا کی چکاچوند روشنیوں میں گم ہو گیا، قرآن کو پیٹ کر لی، جتنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حافظ قرآن کے لیے انعامات و اکرامات کا اعلان کیا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کے لیے بھی اتنی وعیدیں بھی آپ نے کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے، اور سب سے سخت عذاب بیان فرمایا۔ تو میرے بچوں اور والدین سے میری ایک انتہائی فاطمانہ گزارش ہے کہ اگر اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ قرآن کی دولت نصیب کر دی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ اللہ تو نے مجھے حافظ قرآن بننے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پوری زندگی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ میرے والدین کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ میری بھرپور نگرانی کرتے رہیں ہر قسم کے شر و فتن سے۔ ایک تو ہے شیطان کا فتنہ، ایک ہے اس نفس کا فتنہ، لیکن اس سے آگے ایک اور بڑے فتنے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ اس سوشل میڈیا
یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ جتنی بھی آ گئے ہیں، یہ اس سے بڑے فتنے ہیں۔ اس خوشی میں والدہ نے کہ میرے بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، یا اللہ اس کو جو ہے جی اچھے سے اچھا 50,000 روپئے موبائل کا موبائل دینے کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کا حافظ بنے گا تو میں وہ لے کے دوں گا، موبائل 50,000 روپئے کا دیکھنے کے لیے۔ یہ تو سمجھیں کہ اپنے بچے کے ساتھ اور اپنے ساتھ تم نے بہت بڑی دشمنی کی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو قتل کر دیا۔ جب وہ اس شیطانی آلہ کار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا، قرآن کو دیکھنا چھوڑ دے گا، نمازیں پڑھنا چھوڑ دے گا، اور ہر نیکی والے عمل کو مؤخر کرنے کی کوشش کرے گا۔ نماز اذان ہو رہی ہے، اس کو بند نہیں کرنا ہوگا، نماز کا ٹائم ہو گیا وہ دیکھ رہا ہے، نماز نہیں چھوٹی، پہلے سب سے پہلے شیطان نماز چھوڑوائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد تو اس نے کو بند نہیں کیا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں جو بندہ قرآن اذان سنتا ہے، اس کے کانوں میں آذان آتی ہے تو وہ خاموش نہیں ہوتا اذان سننے کے بعد، اور خاموشی کے ساتھ آذان کی طرف دھیان نہیں دیتا اور آذان کا جواب نہیں دیتا، مرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہیں کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، ہمارے تجربہ ہے۔ جو بندہ قرآن اذان ہو رہی ہے، منادی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اور شرع حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ آذان سننے کے بعد دنیاوی کام کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد بات کی جا رہی مسلمان کے لیے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ حرام، صرف اور صرف نماز کی جائے۔ اگر کوئی تاجر ہے، اگر کوئی کاروباری ہے، اگر کوئی اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہے، اذان سننے کے بعد لگا ہوا ہے، تو اس رزق میں سے جو اس کی کوشش ہوتی ہے، شیطان پہلا ہوگا، ابلیس اصلی دشمن ہے، پہلا کوئی بات نہیں، چلو یہ ایک گاہک آیا ہوا ہے، 5,000 کا گاہک ہے، یہ چلا مل ہے، اس کو نکال دو، اتنے میں اور شیطان اس کو پکڑ کے کسی دوسرے کو لے گیا، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی نماز چھوٹ جائے، اور ایک نماز کا چھوٹ جانا اور جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی کا تحقیق پکی بات کی اس نے کفر کا ارادہ کر لیا، اور پھر ابلیس جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتے الشیطان من النفس، جسموں کو مست کرتا رہے گا، ایک نماز چھوٹے گی پھر دوسری پھر تیسری، ایسا نمازوں سے غافل کر دے گا، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارا وقت انسان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے قرآن کی دولت نصیب فرما، یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مجھے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور میں تحریف میں نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور یہ میرے اساتذہ گواہ ہے اس بات کی، اگر کبھی یہ تھوڑی سی تھوڑی بہت غیر انسانی جبلیت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا سال آدمی، اگر کبھی یہ سستی کرتے ہیں تو میں ان حضرات سے ناراض بھی ہوتا ہوں،
کہ جو وظائف ہے نا صبح کی نماز کے بعد کے وظائف، ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ سارا دن تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن کی ایک اللہ کا کلام نہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک لفظ کے اللہ پاک تصدیق کا کار کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں دن میں اللہ کر یہ بچے کروڑوں ہاتھ نیکیاں کماتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے اللہ والوں نے جو وظائف معمولات جو ترتیب دی ہے ان کی بھی بڑی بات ہے۔ صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدید میں نعمت کے طور پر قدر کر رہا ہوں، اور اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت، اجتماعی تلاوت، اور اس طرح استغفار کی تسبیحات، آیت کریمہ کی تسبیحات، درود شریف کی تسبیحات، اور اسی طرح دیگر دعائیہ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، وہ ان بچوں کو لازمی ایک گھنٹے کی نشست میں پڑھایا ہو۔ یہ ہماری خانقاہی معمولات ہیں۔ اس کے بعد کی اجتماعی دعا مدرسے کے معاونین کے لیے، ان طلباء کے لیے، طلباء کے والدین کے لیے کہ یا اللہ ان بچوں کو ہر قسم کی شر و فتن سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، یا اللہ یہ قرآن کے ساتھ یوں چمٹے رہیں۔ اجتماعی دعا کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاشراق اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات، اس کے پڑھنے کے بعد پھر 15 منٹ بچوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، پھر اس کے بعد کلاس میں چلے جائیں، اپنی درسگاہ میں چلے جائیں، اپنی درسگاہوں میں چلے جائیں، اور اسی طرح بحمد اللہ تعالی، اللہ کا لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق، اسی کی توفیق سے یہ ہوگا۔ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق اجتماعی سورۃ واقعہ کی تلاوت، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک، سورۃ مزمل، اور اسی طرح دیگر روایت، آیت کریمہ، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح پڑھ کر پھر دعا۔ یہ وہ معمولات ہیں جن کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ان دین کے مراکز کو ہر قسم کے شیاطین کے شر سے، جن و انس کے شر سے اللہ پاک محفوظ رہا ہے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات نے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا کفر متحد ہو کر پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے دین کے مراکز قائم ہیں، قرآن و سنت کے مراکز ہوں، دعوت و تبلیغ کے مراکز ہوں، اللہ کی ضرب نظانے کے لیے خانقاہی مراکز ہوں، وہ پوری قوت اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ کب ان مراکز کو ختم کر دیا جائے، اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھنے والے اس روئے زمین سے مٹ جائیں۔ بات میں اپنی سمیٹ کر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی میں حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت کی صبح تک 1400 سال سے لے کر آج تک پوری دنیا کا کفر اسی بات پر
اپنی طاقت، ہر قسم کی طاقت اس نے صرف کر دی، ہر ذریعہ استعمال کر کے قرآن کو، قرآن کے اداروں کو، قرآن والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ آپ لوگ یہ ذریعہ ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا۔ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے کتنی عمر ہو گئی، 10 سے 12 سال، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کریم اتار دیا۔ قرآن کریم 30 بارے اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیے ہیں، اور یہی لوگ ہیں قرآن کے حفاظت کے ذریعہ۔ آج انہوں نے حفظ کیا، کل یہ قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد، مکمل تو ہو چکا، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کریں گے، اس کی تدریس کریں گے، قرآن آگے پڑھتا چلا جائے گا، پڑھاتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے حدیث شریف جو بیان کی ہے، فَخَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص ہے وہ جو زندگی میں قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اعلان فرما دیا اس روح زمین پر سب سے بہترین شخص ہے وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو، ان بچوں کو، اور جو بچے پچھلے مہا جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور اسی طرح اگلے بار جو بچے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی کرم نوازی سے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ہر قسم کے والدین کو بھی اللہ پاک ان کے والدین کے رزق میں، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تاکہ اپنے ان بچوں کی نگرانی بھی کرتے رہیں، ان کی تعلیم پر قرآن کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان کی سرپرستی بھی کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تم نے مجھے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا ہے، یا اللہ قرآن کریم کی اتنی بڑی ڈگری تم نے میرے بیٹے کو عطا کر دی ہے، جو دنیا اور آخرت و معافی حاصل سب سے بہتر بڑی ڈگری ہے، یا اللہ اس میرے بچے کی حفاظت فرما، میرے گھر کی حفاظت فرما، میرے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، تاکہ میں اپنے بچوں کی بھرپور طریقے سے نگرانی بھی کرتا رہوں، اور اس کی سرپرستی بھی کرتا رہوں، اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں دنیا کی وہ بھی پوری کرتا رہوں، تاکہ یہ پوری ہمت استقامت کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ نماز عصر کا بھی وقت ہو چکا ہے، میں ایک بار پھر تمام بچوں کو، اور خصوص ان 2 بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور ان بچوں کے والدین کو جن کی عطا گرامیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو دوست آج کی تقریب میں تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور قیامت کی صورت تک اس برکت کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرماتا رہے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔